اور اللہ کی کتاب کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اب اگلا رکوع جو اس سورت کا کلائمیکس اور نقطہ عروج ہے، جس میں شریعت کے نفاذ کا موضوع آ رہا ہے۔ پہلے شریعت ان کے پاس تھی، اب ہمارے پاس ہے، ذکر ان کا کیا جا رہا ہے، رہنمائی ہمیں دی جا رہی ہے، بیان ان کے تعلق سے ہے، عبرت و سبق آموزی ہمارے لیے ہے۔ شریعت اللہ نے صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دی، کتاب اللہ نے صرف پڑھنے کے لیے نہیں دی، کتاب اللہ نے صرف چھاپنے کے لیے نہیں دی، یہ سب بھی ہو، تلاوت بھی ہو، پروموٹ بھی کیا جائے، آج کے دور میں پرنٹ بھی کیا جائے، مگر کتاب کے احکام کا نفاذ بھی کیا جائے۔ بہت توجہ سے اس رکوع کو سنیے گا، شریعت کے نفاذ کا بڑا قیمتی اور جامع اور انقلابی بیان اس مقام پر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، اس کے ذریعے سے ہمارے انبیاء حکم دیتے تھے جو فرما بردار تھے۔ لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، یہود کو وہ حکم دیتے تھے، اور درویش اور علماء بھی، ان کے درویش اور علماء، کیوں؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے، ان کے ذمہ تھا کہ پیغمبر سے جو کتاب ملی، اب درویش، علماء، مشائخ، بڑے اہل علم ان کے، وہ اس کتاب کی حفاظت کریں، آگے اس کو پاس آن کریں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر نگہبان تھے، گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، بس تم لوگوں سے نہ ڈرنا، وَاخْشَوْنِی، اور مجھے ہی سے ڈرنا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرنا۔ لوگوں کا ڈر نہ رکھنا کہ شریعت نافذ کر دی تو ہمارا کیا بنے گا، ہمیں بھی تو کہا ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، تو آج ہم کیا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھیل رہے ہیں؟ ہم نے اگر امریکہ کی بات نہیں مانی تو جناب ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، تو آج پاکستان میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں بھائی کیا؟ شریعت نافذ نہیں، بھائی شریعت نافذ کریں گے تو IMF ورلڈ بینک والے ناراض ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ آؤٹ آف بکس چلے جائیں گے اور ہم گڈ بکس میں نہیں رہیں گے، تو ساری ان کی مان کر اور اللہ کے ساتھ کیا میں کہوں، بغاوت، سرکشی، کتاب پر سے پشت ڈال کر کو ہمیں خوشحالی مل گئی ہے دنیا میں؟ کہاں کھڑے ہیں آج؟ بھیک مانگنے پر پھر مجبور ہیں۔ اور سیدنا علی نے فرمایا مقروض غلام ہوتا ہے، مقروض شخص غلام ہوتا ہے۔ آج ہم غلام ابن غلام ہی ہیں، معاف کیجئے گا، الا ماشاء اللہ، چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے کچھ دے بھی رکھا ہے، مگر ہم میں وہ گٹس نہیں آ پا رہے، وہ قوت نہیں آ پا رہی کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ بہرحال اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بس تھوڑی قیمت وصول نہ کرنا، چند ٹکوں کی بھیک لے کر میری شریعت کے ساتھ تم کھلواڑ نہ کرنا۔ اب سنیے اللہ کا فتویٰ، اللہ کے فتاوی سورہ مائدہ میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ یہ آیات ہمارے یہاں بیان نہیں ہوتی، اور جب ہم جیسے لوگ بیان کرتے ہیں، بھائی مولوی جذباتی ہو گیا ہے کچھ زیادہ ہی، آرام سے چٹکی میں اڑا دیتے ہیں لوگ۔ پڑھیں ذرا تفاسیر کو، کیا اللہ کی شریعت اپنا نفاذ نہیں چاہتی؟ یہ صرف ڈاکٹر اسرار کے دماغ کی اختراع ہے کہ وہ باتیں کرتا رہا، اس قوم کو جھنجھوڑتا رہا؟ یہ کبھی مولانا مودودی کا مسئلہ تھا خالی کہ ہوا میں اڑا دیا باتوں کو؟ بہت جذباتی لوگ ہیں، پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جب اللہ کی شریعت پامال، اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں، اور مسلمان مطمئن ہو کر بیٹھا ہے۔ پوچھیں، اللہ کہہ رہا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ اچھا ایک اور وے آؤٹ بھی ہمارے پاس، یہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے نا، وے آؤٹ ہے نا ہمارے پاس، یہ تو ان کا بیان ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، صدیوں پہلے اللہ نے یہ چیپٹر بھی کلوز کر دیا۔ حذیفہ بن یمان نام آیا تھا نا ان کا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے کہا حذیفہ یہ تو بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے نا، یہود کا بیان ہو رہا ہے نا؟ فرمایا ہاں سبحان اللہ، بڑے اچھے کزن سے تمہارے یہود، بڑے اچھے بھائی تھے تمہارے، وہ میٹھا میٹھا تمہارے لیے اور کڑوا کڑوا ان کے لیے، نہ انہوں نے نافذ نہیں کیا تو یہ ان کے لیے، تم نافذ نہ کرو تو یہ ہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 3 فتوے آ رہے ہیں اللہ کے، پہلا ہے
من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. ہاں یہ میرا وجود، اس پر میرا اختیار. اللہ کے احکامات جو مجھ سے متعلق ہیں، میں اگر ان کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تو یہ میرے لیے. میرا گھر ہے، میرا اختیار ہے، میں کوشش نہیں کر رہا گھر میں اللہ کے احکامات کے نفاذ کی، میرے لیے. میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں، میری سے ہے، چلتی ہے، اتھارٹی ہے، وہاں سے متعلق احکامات کا نفاذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میرے لیے. اور کوئی ملک کا حکمراں ہو اور مسلمانوں کا حکمراں ہو، طاقت ہے اس کے پاس، اور وہ شریعت کے نفاذ کی اس سطح پہ کوشش نہ کرے تو پھر یہ اس کے لیے. ایک بات مجھ سے لے کے آئی کے تک چلے گی یہ بات. گاٹ آئی کے ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم پہلے والے تھے، ان کو بھی سناتے تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے نواز شریف کو سنایا، ان کے ابا کے ساتھ بٹھا کر سنایا. نہیں مانے، تمہارا چوائس. ہم تو اللہ کو کہیں گے اللہ ہم نے تو کوشش کی، پہنچانے کی بھی کوشش کی، نہیں مانتے، ان کا چوائس. ہم نے تو اللہ کو جواب دینا ہے بھائی. اللہ پوچھے گا تمہارے پاس میری کتاب تھی، تمہیں سمجھ میں آئی تھی، کیا کیا تم نے؟ یا اللہ اپنے وجود میں تو کیا کوشش، اپنے ماحول میں کوشش کی، پہنچانے کی کوشش کی، نہیں مانتے ان سے پوچھ. ایک بات مجھ سے لے کے اوپر تک کا معاملہ. اور دوسری بات، اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے ہی نہیں جو احکامات آ گئے، اور سمجھے کہ اس کو نافذ کرنے کی وہ حاجت ہی نہیں، اور اس کا عقیدہ رکھے، تو وہ تو اسلام سے گیا. یہ عقیدے کا کفر ہو جائے گا جو میں نے بھی عرض کیا. اور ایک ہے کہ نہیں مسلمان ہے، اللہ کو مانتے، کتاب کو مانتے، نافذ نہیں کر رہے، طاقت ہے نافذ نہیں کر رہے، یہ عملاً کافر ہے، عملاً کفر ہے، عملاً کفر ہے. جیسے نماز ترک کرنا عملاً کفر ہے. حکم کا نفاذ، اس کی قوت نافذہ، دا پاور ٹو انفورس ہے، نہیں کر رہا، یہ عملاً کفر ہے. باقی مزید تفصیلات وہ علماء سے پوچھئے، تفاسیر میں بھی آپ مطالعہ کر لیجئے. البتہ ان تفاسیر کا مطالعہ کیجئے جو اس نہج کے اوپر باتوں کو ہمارے سامنے رکھیں، ورنہ معاف کیجئے گا چند نفلی اعمال کے اجر و ثواب بتا کر جنت سستی سستی بیان کی جا رہی. میٹھی میٹھی باتیں کر لو بس، آن لائن جیسے کہ جنت کے آرڈر پلیس ہو رہے ہیں. یہ بھی قرآن ہی ہے بھائی. ماں باپ کا بیان آیا وہ بھی کھل کر آپ کے سامنے کیا، آئندہ بھی کریں گے. پڑوسی کا بیان آیا وہ بھی کھل کر بیان، اپنی بات تو نہیں کر رہے نا. اب یہ بیان آیا تو یہ بیان بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. دس از the whole package from Allah subhanahu wa ta'ala. یہ پہلا فتویٰ ہوا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا، بس یہی لوگ کافر ہیں.